گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں، تاکہ قرآن حکیم میں ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، نہیں سمجھے؟ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم نہیں کرو گے تو بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کی وجہ سے ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں بغیر کچھ کیے، صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہوتے کیا ہیں؟ تو بنیادی طور پر 4 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر ہو، جی جیسے زنا ہے اس کے لیے رجم ہے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہ ہے کوڑے لگائے جائیں ان کو۔ تو یہ ہے حد۔ چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو جس گناہ پر شریعت میں حد مقرر ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ زنا گناہ کبیرہ ہے اس لیے کہ حد مقرر ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے، حد مقرر ہے کہ ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ تو جس گناہ پر حد شرعی مقرر ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، ایک۔ اور دوسرے، جس گناہ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی یا فرشتوں وغیرہ کی لعنت ہو کہ یہ کام کرو گے تو اس کام کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جیسے علم کا چھپانا۔ جی قرآن حکیم میں اگر کوئی علم کو چھپاتا ہے تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں جو علم کو چھپاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں حق واضح ہے مگر کچھ وجوہات کی بنا پر نہ تو حق قبول کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حق یہ ہے۔ تو جس گناہ کے اوپر حد شرعی ہو گناہ کبیرہ، جس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے، اللہ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے کے اوپر لعنت کی ہے، لہذا حلالہ لعنت ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ حلالہ کے اوپر لعنت کی گئی ہے لہذا حلالہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اس گناہ کے اوپر لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہذا حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے دونوں ملعون ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، حلالہ کرنا اور کرانا۔ تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جی تو ایک تو حد ہو اور دوسرے لعنت کی گئی ہو اور تیسرے ایمان کی نفی کی گئی ہو، نفی ایمان۔ اگر یہ کام کرو گے تو ایمان نکل جائے گا تمہارے دلوں سے، یعنی تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو ایمان کی نفی، حد شرعی، لعنت، نفی ایمان، اگر ایسا کرو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے۔ اور چوتھے، جہنم کی وعید، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے اس کا بدلہ جہنم ہے۔ دیکھیے یہاں جہنم کی وعید ہے قتل مومن پر۔ تو یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر، جس گناہ پر حد شرعی ہو، جس گناہ پر لعنت کی گئی ہو اور جس گناہ پر ایمان کی نفی کی گئی ہو اور جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، تو یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی گناہ سب صغیرہ ہیں۔ لہذا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت میں۔